یہاں آنے کے بعد جو دل کی کیفیت بدلی ہے یہ بدلی نہیں گئی ہے، حضرت عتیق ملت نے بدل دیا ہے۔ تو اب پیارے دوستو، ہم لوگ جب بچپنے میں مدرسے کے لیے گئے تھے پڑھنے کے لیے، ہندوستان کی عظیم المرتبت جامعہ نظامیہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم دیکھا کرتے تھے، آج سے میں آپ کو 25 سال 30 سال پہلے کی باتیں سنا رہا ہوں، اس وقت ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک ایک گھر میں 4 بچے، 5 بچے، 6 بچے، 8 بچے ہوا کرتے، اور ہر باپ اپنے بچوں کو مکمل طور پر انگلش میڈیم اسکولز میں، اردو میڈیم اسکولز میں ڈال دیتا، اور وہ بچے کوئی پڑھ کے گریجویٹ بن جاتی ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ بن جاتی ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتی ہے، کوئی انجینئر بن جاتی ہے، کوئی ایڈوکیٹ بن جاتی ہے، کوئی سائنٹسٹ بن جاتی ہے، کوئی کچھ بن جاتی ہے، کوئی کچھ بن جاتی ہے۔ تو اس دور میں ہم نے ایک مہم چلائی تھی کہ اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دو۔ بڑی شدت سے ہم نے مہم چلائی تھی آج سے 25-30 سال پہلے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دو۔ تو اب ہوا کیا تھا کہ ماشاءاللہ شعور بیداری مہم تو چلی تھی، اب وہ اللہ کتنا فضل کیا، رسول پاک کے کیا انعام لٹے، وہ تو اس دور میں سیکھنے والوں نے سیکھا، وہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتے اب 25 سال 30 سال کے بعد اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں جو ہے ماشاءاللہ سے 2 4 6 3 بچے ہیں۔ 6 تو بہت کم ہے، خوش نصیب باپ ہے وہ جس کے گھر میں 6 بچے ہیں، ورنہ جھارکھنڈ سے مہم چلی ہم 2 ہمارے 2 کر کے، تو یہ مہم نے مسلمانوں کا مردہ نکال دیا۔ مسلمانوں کی تعداد بالکل اب گھروں میں 2 بچے 3 بچے 2 بچے 3 بچے چل رہے ہیں۔ ہم نے کہا چلو نو پرابلم، خرچے زیادہ ہو گئے ہیں، گورنمنٹ مہنگی ہو گئی ہے، تو بچے کم ہو جائیں تو نو پرابلم، چلنے دو۔ تو اب ہوا کیا کہ اب 2 بچے 3 بچے تو پیدا ہو ہی رہے، ہر گھر میں ہیں، لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے کے وہ بچے ایڈوکیٹ بنتے تھے، انجینئر بنتے تھے، ڈاکٹر بنتے تھے، تو ہم نے مہم چلائی کہ دینی تعلیم بھی دو، حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ لیکن اب یہ حالات ہمیں دیکھنے کا مل رہا ہے، گھر میں 2 بچے 3 بچے، تو اب 2 بچے 3 بچے 4 بچے مل کے کر کیا رہے ہیں؟ بولے میرا باپ آٹو چلاتا تھا، میں بھی آٹو چلاؤں گا۔ بولے ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے مولانا، اللہ کا فضل اتنا ہے میرے بچے کے اوپر، میں کرائے کا آٹو چلاتا تھا، میرا بچہ ذاتی آٹو چلا رہا ہے۔ یہ ہو گئی ہے قوم کی حالت۔ اب باپ آٹو چلاتا، بیٹا آٹو چلا رہا ہے، باپ ٹرک ڈرائیور تھا، بیٹا خود ذاتی ٹرک خرید کے چلا رہا ہے، باپ ترکاری بیچتا تھا، بیٹا ترکاری کی دکان ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، باپ لیبر تھا، بیٹا جو ہے پلمبر بن گیا ہے، باپ مستری تھا، بیٹا جو ہے گتے دار بن گیا ہے۔ علم کہاں گیا؟ پلٹ کر جب دیکھو، جب تو کم سے کم انجینئر بنتے تھے، ڈاکٹر بنتے تھے، ایڈوکیٹ بنتے تھے، اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوری کی پوری قوم جاہل بن گئی ہے، پوری قوم جاہل بن گیا۔ اب اتنا برا نہ مانے، اتنا بڑا مجموعہ عتیق ملت کے عرس میں آیا ہوا ہے، آپ ذرا بتائیے اس میں ڈاکٹرز کتنے ہیں؟ میں ہاتھ مت اٹھائیے گا، اب ڈاکٹرز کتنے ہیں اگر میں پوچھوں آپ شرمندہ ہو جائیں گے، اتنے بڑے مجموعے میں جس میں گرڈی ضلع کا ایک بہت بڑا مجموعہ خواتین کی شکل میں، مردوں کی شکل میں، جوانوں کی شکل میں، بوڑھوں کی شکل میں، بچوں کی شکل میں آیا ہوا ہے۔ ہم پوچھیں اس میں ڈاکٹر کتنے ہیں؟ ہاتھ بہت کم اٹھیں گے، بلکہ ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھے گا۔ ہم پوچھیں گے اس میں انجینئر کتنے ہیں؟ بہت کم ہاتھ اٹھیں گے، بلکہ ان کی تعداد 10 سے 15 کی ہوگی۔ ہم پوچھیں گے اس میں ایڈوکیٹ کتنے ہیں؟ بہت کم ہاتھ اٹھیں گے، بلکہ پتہ چلے گا کہ ان کی تعداد 10 سے 15 کی ہوگی۔ میرے پیاروں ذرا غور کرو، یہ مسلمان قوم جاگ کدھر رہی ہے؟ یہ قوم کا دیوالہ کیوں نکل رہا ہے؟ آج یہ قوم کو بربادی کیوں آ کے کھڑی ہوئی ہے؟ یہ قوم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہی ہے؟ یاد رکھو قسم رب ذوالجلال کی، اس قوم کو جس میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جس میں علم والے ہوتے ہیں، جس میں دانشور ہوتے ہیں، جس میں سائنسدان ہوتے ہیں، جس میں وکلاء ہوتے ہیں، جس میں ججز ہوتے ہیں، جس میں انجینئر ہوتے ہیں، جس میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، جس میں عالم ہوتے ہیں، جس میں حافظ ہوتے ہیں، جس میں علامہ ہوتے ہیں، جس میں مفتی ہوتے ہیں، خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، اس قوم کو نہ کوئی حکومت برباد کر سکتی ہے، نہ کوئی لیڈر برباد کر سکتا ہے، اس قوم کو نہ کوئی سازش برباد کر سکتی ہے، نہ کوئی مہم برباد کر سکتی ہے۔ اگر اس قوم کو برباد کرنا ہے تو
لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے، حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے، سازشوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو جاہل بنا دو، وہ قوم خود بخود برباد ہو جائے۔ آج یہی دور اس قوم کے اوپر آ گیا، جہالت ہمارا جو ہے بیچھونا بن گیا ہے، بستر بن گیا ہے، ہمارا لباس بن گیا، ضلالت ہماری پہچان بن گئی ہے، شرارت ہمارا مقام بن گیا ہے، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ اس لیے اے پیارے نوجوانوں، آج تمہیں اٹھنا ہے تو تمہیں اس لیے اٹھنا ہے کہ ذرا غور کرو، جب رب ذوالجلال نے پیارے مصطفیٰ پر قرآن اتارا تھا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کی 6666 آیتوں میں اللہ نے 500 آیتیں احکام شریعت پر نازل فرمائے، جس میں نماز کے احکام ہے، روزے کے احکام ہے، زکوٰۃ کے احکام ہے، حج کے احکام ہے، فرائض کا ذکر ہے، واجبات کا ذکر ہے۔ جب اللہ نے ان آیات مبارکہ کو 500 آیتوں کی شکل میں بھیجا تو پیارو ذرا سنو، اللہ نے جب 500 آیات احکام پہ اتاری، لیکن جب قرآن اتارنا چاہا پہلی آیات اتاری تو رب نے نماز کے متعلق نہیں اتاری، روزے سے متعلق نہیں اتاری، حج سے متعلق نہیں اتاری، زکوٰۃ سے متعلق نہیں اتاری، اللہ نے جہاد سے متعلق نہیں اتاری، اللہ نے کعبے کی عظمت پر قرآن کی پہلی آیات کا نزول نہیں کیا، اللہ نے مکے کی رفعت پر قرآن کی آیات کا پہلا ذکر نہیں کیا، اللہ نے جب آمنہ کے لال محمد عربی پر قرآن بھیجا، پہلی بار آسمانوں سے قرآن زمین پر آ رہا تھا تو نماز کا ذکر لے کے نہیں، روزے کا ذکر لے کے نہیں، زکوٰۃ کا ذکر لے کے نہیں، حج کا ذکر لے کے نہیں، پہلی آیات آئی تو علم کا تحفہ لے کر آئی، علم کا پیغام لے کر آئی ہے، علم کی شمع لے کر آئی ہے، علم کا ذکر لے کر آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن بھیجا تو پہلا لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا، پہلا لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں تھا، پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین نہیں تھا، قرآن کا پہلا لفظ جو قرآن کا دنیا میں آیا وہ پہلا لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق تھا۔ اللہ نے اقرا کا لفظ بھیجا، اقرا کا لفظ بھیجا، بھیج کر رب نے ہم کو یہ بتلایا بندو سرفراز ہونا چاہتے ہو پڑھنے والے بنو، علم والے بنو، اپنی اولاد کو تربیت کرو، اپنی اولاد کو علم دو، اپنی اولاد کو عالم بناؤ۔ اگر تمہارے پاس دنیا کی محبت ہے تو ان کو دنیا کا علم سکھاؤ، تمہارے دلوں میں دین کی محبت ہے تو اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاؤ، مگر اپنی اولاد کو جاہل مت بناؤ۔ جاہلوں کو رون دیا جاتا ہے، مسمار کر دیا جاتا ہے، جاہلوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جاہل اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، اس میں تو آپ برا مت مانیے، ہماری حقیقت تو یہ ہے، یہ اتنا بڑا مجموعہ جو آج ہزاروں کی تعداد میں عتیق ملت نے اپنے آستانے پر جمع کریا، بلایا ہے اپنے روحانی فیضان سے نظر الحسن صاحب، بدر الحسن صاحب کو انہوں نے وسیلہ بنا کر اتنا بڑا مجموعہ جمع کر دیا۔ پیارو ذرا غور کرو، ذرا غور کرو اے میرے پیارو، ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جس کو آج بھی اپنے نام کی سگنیچر کرنا نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ جس قوم کو سگنیچر کرنا نہیں آتا، جس قوم کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، جو قوم جو ہے دنیاوی حالات کے اعتبار سے علم کا ایک جو ہے خطرہ نہیں جانتی ہے، وہ قوم کیا خاک ترقی کرے گی میرے بھائی؟ وہ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ وہ قوم کیسے عروج کی طرف جائے گی؟ وہ قوم کیسے ترقی کی طرف جائے گی؟ اس لیے اے میرے پیارو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آج عتیق ملت کے عرس میں آئے ہو، یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج اٹھیں گے تو علم کی شمع کو دلوں میں روشن کر کے اٹھیں گے، آج اٹھیں گے تو ہم اپنی اولاد کو، نسلوں کو علم والا بنائیں گے، اخلاق والا بنائیں گے، تربیت یافتہ بنائیں گے، تاکہ ہمارے دلوں سے، ہماری نسلوں سے یہ اسلام مہکتا چہکتا رہے۔ آج آپ کو معلوم ہے
کیا بات ہے کہ یہ اسلام کو 1400 سال سے چیلنجز ہے، 1400 سال سے اسلام کو چیلنجز ہے. کبھی چیلنجز ابو لہب کی شکل میں آئی، کبھی ابو جہل کی شکل میں آئی، کبھی یزید کی شکل میں آئی، کبھی کسی اور کی شکل میں، کبھی مروان کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں. لیکن خدا کی قسم اسلام کی آج تک 1400 سال میں کوئی اینٹ نہیں ہلا سکا، اسلام کو کوئی بوسیدہ نہیں کر سکا، اسلام کو کوئی کمزور نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ سنو اے مسلمانوں، اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ اسلام میں آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اسلام کے اندر علی المرتضیٰ جیسے عالم پلتے ہیں، اسلام میں امام اعظم جیسے شہزادے پلتے ہیں، اسلام میں امام بخاری جیسے بقعۂ نور پلتے ہیں، اسلام میں غوث اعظم جیسے مفسر پلتے ہیں، اسلام میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسے بحاس جلیل القدر علماء پلتے ہیں. اسلام میں ایسے ایسے جلیل القدر ہستیاں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے اسلام کی شمع کو ایسے روشن ایسے منور کیا، ہزاروں ہوائیں آ گئی مگر اسلام کی شمع کو بجھا نہیں سکی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور عتیق ملت، مسلک اعلی حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. آپ سوچ رہے تھے کہ بھائی ہم تو مولانا کو بلائے، مولانا کچھ ہم کو ہنسائیں گے کریں گے، یہ کیا ہوگا؟ مولانا کا موڈ چینج ہو گیا، جلالی خطاب کر رہے ہیں. جتنا ہنسانا تھا ہمارے نقیب صاحب اور ہمارے جو ہے شاعر صاحب آپ کو ہنسا دیے، میرے حصے کا بھی ان لوگوں نے ہنسا دیا. تو اس لیے میں بولا آج میں آپ کو پیغام دوں. میرے بھائی آپ ذرا غور کیجئے گا، بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ کامیاب ہونا. جہنم میں جانے کے واسطے کون کون پیدا ہوئے؟ ہاتھ اٹھا. ارے واہ، ایک آدمی بھی جانا نہیں چاہتا. یہ بڑی گمت کی بات ہے، ایک آدمی بھی جہنم میں جانا نہیں چاہتا. ذلیل و رسوا ہونے کے واسطے کون کون پیدا ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ. یہ لو گمت. ایک آدمی بھی ذلیل ہونا نہیں چاہتا، رسوا ہونا نہیں چاہتا، شرمسار ہونا نہیں چاہتا. مگر پھر پیارو ذرا بتاؤ، آپ ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے. دن میں 5 مرتبہ مؤذن اذان دے کر کہتا ہے حی علی الفلاح، 5 مرتبہ اعلان کر رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. پیارو پتا کیا چلا؟ کامیابی دنیا میں نہیں ہے، عیش و عشرت میں کامیابی نہیں ہے، جہالت میں کامیابی نہیں ہے، ضلالت میں کامیابی نہیں ہے، ان پڑھوں کو کامیابی کبھی نہیں ملتی، قوم کے مردودوں کو کامیابی نہیں ملتی، مردہ لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی. کامیابی اس قوم کو ملتی ہے جو رہتا گھر میں ہے مگر جب عبادت کی بات آ جائے تو ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے مولا کی طرف پلٹ جاتا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے. آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو اپنے مولا کی طرف پلٹو، اپنے خدا کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف آؤ، اس کے احکامات کو مانو، اس کے دین کو مانو، اس کے بھیجی ہوئی قرآن کو مانو، اس کی کتاب کو مانو، اس کے احکام کو مانو، اس کی شریعت کو مانو، اس کے نبی کو مانو. ویسا مانو جیسا اس نے عزت و عظمت والا بنایا ہے، جیسا اس نے شرف و عزت والا بنایا ہے. جب تک یہ نہیں کرو گے قوم کامیاب ہونے والی نہیں ہے.